السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی تو آپ نے سن لی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایک ویسی ہی سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کہانی قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 سے 64 میں موجود ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 49 میں، اور سورہ شورى کی آیت 105 سے 122 تک میں موجود ہے۔ اور آج کی کہانی سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی سے آگاہ ہو سکیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے واقف ہوں گے اور ان کا کشتی کا واقعہ جان سکیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں بھی جان سکیں گے، سب سے بڑھ کر شرک سے نفرت کرنے لگیں گے اور توحید کی مبارک عقیدے پر زندگی گزار سکیں گے۔ تو چلیے کہانی شروع کرنے سے پہلے کہانی میں موجود چند مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیجئے تاکہ کہانی سننے کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ Daha gençsin derler, bu hayat basamakları, çürük merdivenler. Senden bir istirham, devamlı istiğfar, gereken irtibat. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah. Nur Muhammed. سوچنے کی بات، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم جس علاقے میں آباد تھی وہ اب کیا کہلاتا ہے اور کہاں واقع ہے؟ ڈھونڈیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں اس کا جواب دیجیے گا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کچھ قدرت اور اختیار دیا ہے، اس لیے تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو، یہ تمہاری مشکلات کو دور کریں گے۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو فردن فردن بھی سمجھایا، سب کے سامنے بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ چلیے ایک چھوٹی سی دہرائی کا وقت آ گیا، دہرائی کے دوران چند سوالوں کے جواب مجھے دیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ شیطان نے ان کے دلوں میں کیا ڈالا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو چلیے کہانی دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں اس بات کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 میں موجود ہے۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی
کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور ہر طرف سے پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ سوچنے کی بات، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سی قدرتی آفت کا عذاب نازل کیا گیا؟ سوچئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں اس کا جواب دیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ چلیے ایک چھوٹی سی دہرائی کا وقت آ گیا۔ دہرائی میں پوچھے گئے سوالات کے جواب آپ مجھے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ سوال ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ آپ کی قوم نے کشتی بنانے پر کیا کہا؟ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب نازل کیا؟ حضرت نوح نے کشتی میں کس کس کو سوار کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے چوتھے بیٹے نے آپ علیہ السلام سے کیا کہا؟ کہانی دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ پھر جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑی جودی پر جا کے رک گئی۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ توحید اور حق کی دعوت دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی بے مثال ہے۔ انہوں نے ہر تکلیف اور مشقت برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے۔ آج کی کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور ان کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ آج کی کہانی سننے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا نا کہ حق اور سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے چھوٹی چھوٹی تکالیف سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر سے اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ذرا سوچ کر بتائیے، آج کی کہانی سے کون سی مورل ویلیو یعنی اخلاقی اقدار آپ نے سیکھی؟ جی بالکل، صبر یعنی پیشنس۔ اگر آپ چھٹی جماعت میں پڑھتے ہیں تو جلدی سے اپنی ترجمۃ القرآن کی کتاب لے آئیے۔ ترجمۃ القرآن کی کتاب کے صفحہ نمبر 63 اور 64 پر دیے گئے سوال نمبر 1 اور 2 کو کتاب پر ہی حل کر لیجیے۔ جماعت میں جب آپ کو یہ کام کرایا جائے گا تو آپ کا کام پہلے سے ہی مکمل ہوگا۔ تو چلیے اگلی کہانی پر پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ کہانی میں ایک پہاڑی جودی کا ذکر ہے۔ ڈھونڈیے اور کمنٹ باکس میں بتائیے یہ پہاڑی کس ملک میں واقع ہے۔